گولڈن ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں نور محمدی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان پر دو طرح کے حق ہوتے ہیں۔ پہلا، حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق۔ اس میں یہ شامل ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے، اسی کی عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دوسری عبادتوں کے ذریعے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے۔ دوسرا، حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ رحم، محبت، انصاف اور بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اسلام میں ان دونوں حقوق کی بہت اہمیت ہے، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی بہت زیادہ نازک معاملہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا حق مارا گیا ہو تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ حقوق العباد مطلب ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کا احترام کرے۔ اس میں کئی طرح کے حق شامل ہوتے ہیں، جیسے ماتا پتا کے حق، پڑوسیوں کے حق، رشتہ داروں کے حق، غریب اور ضرورت مندوں کے حق، سماج میں کمزور لوگوں کے حق، مزدور اور کرمچاریوں کے حق، مسافر اور مہمان کے حق۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی پر ظلم نہ کرنا اور ضرورت مند کی مدد بھی عبادت کا حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں حقوق العباد کی بار بار تاکید کی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماتا پتا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ساتھ ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی پہچان صرف عبادت سے نہیں بلکہ اس کے اچھے اخلاق سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان بہت سی نماز، روزہ، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ ایسے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا ہوگا۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ حقوق العباد کا ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ انسانیت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ جب کسی انسان کا حق ادا کیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس مذہب کا ہے، کس برادری سے ہے، کس علاقے سے ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ اسلام کی نظر میں ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ہر انسان عزت اور انصاف کا حقدار ہے۔ قرآن میں صاف کہا گیا کہ سب سے عزت والا انسان وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی انسان کی اصلی پہچان اس کا اخلاق اور تقویٰ ہے، نہ کہ اس کا رنگ یا نسل یا جاتی۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے جیون میں حقوق العباد کا خیال رکھے۔ اس کے لیے کچھ آسان طریقے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، ماتا پتا کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مزدور کو محنت سمے پر دینا، کسی کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچانا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا اور اس کا حق واپس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد اسلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ہمیں صرف عبادت کرنے والا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ اصل مسلمان وہی ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حق بھی ادا کرے۔ اگر سماج میں ہر انسان حقوق العباد کا خیال رکھنے لگے تو نفرت، ظلم اور انیائے کی جگہ محبت، انصاف اور بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پوری ادائیگی کریں، کیونکہ یہی اسلام کی اصلی روح ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔